بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھارت نے پہلی بار کھل کر بات کہی ہے کہ اگر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مسائل پر چین سے بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بھارت اس کے لیے اپنی عسکری طاقت استعمال کرے گا۔ ایک ایسے وقت جب لداخ میں لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے، بھارت میں پہلی بار فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے چین کے خلاف فوجی کشی کی دھمکی دی ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، جو فوج کے سابق سربراہ ہیں، نے چینی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس عسکری متبادل موجود ہیں، لیکن ان کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب بات چیت ناکام ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک نیٹ ورک نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں LAC کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور دونوں ممالک کی فوجیں سرحد پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، جس سے سرحدی علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھارت چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات میں مشغول ہے، تاہم کئی دور کی بات چیت کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس ماحول میں جنرل بپن راوت نے دائیں بازو کی ایک بھارتی نیوز ایجنسی سے بات چیت میں کہا کہ لداخ میں چینی فوج کی طرف خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے عسکری متبادل موجود ہیں، لیکن اس کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت ناکام ہو جائے گی۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی فوج حکام چینی فوجی حکام کے ساتھ پیونگ یانگ جھیل اور کورگا پوسٹوں پر فوجیوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے ایک اور دور کی بات چیت کی تیاری میں مصروف ہیں۔ چند روز قبل ہی بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنرل راوت، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھل اور تینوں فوجی سربراہوں کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ بھارت کا موقف ہے کہ LAC پر رواں برس اپریل تک جو پوزیشن تھی اس کو بحال کیا جائے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کی فوجوں کو پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بعض علاقوں میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہیں اور دونوں جانب کی فوجیں کچھ حد تک پیچھے ہٹی ہیں، تاہم بیشتر متنازع علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے۔ اس بارے میں سب سے بڑا مسئلہ لداخ کی معروف جھیل پیونگ یانگ ہے، جس میں پہلے بھارت فلیگلٹ 8 تک گشت کرتا تھا، اب اسے فلیگلٹ 4 تک ہی رسائی حاصل ہے۔ دوسرا ٹیسٹنگ کا علاقہ ہے، جہاں دفاعی ماہرین کے مطابق چین پہلے کے مقابلے میں تقریباً 22 کلومیٹر اندر آ گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے اور اسے حل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ناظرین، کیا بھارت میں چین کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ بھارتی فوج کے سابق افسر جنرل اتل بھٹاچاریہ لداخ میں بھی ایک مدت تک اپنی خدمات انجام دی تھی اور وہ اس علاقے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی کوشش تو یہ ہے کہ فوجی یا سفارتی سطح پر بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن چونکہ کئی دور کی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اسی لیے وہ جنگ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ بھارت فعال طریقے سے مذاکرات سے اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب وہ عسکری طور پر بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جنرل ریٹائرڈ اتل بھٹاچاریہ نے جنرل راوت کے بیان پر بھی کہا کہ اعلیٰ فوجی افسران اس طرح کے بیانات اسی لیے بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ فوج کا حوصلہ بلند رہے۔ ناظرین، تمام قیاسہ رائیوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ موسم سرما بھارت کے لیے بہت اہم ہوگا اور لداخ میں ٹھنڈ کے موسم میں ہی بھارت جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہا کہ کیا بھارت چین کا مقابلہ کر سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی پہلے سے اب بہت مضبوط ہیں، یہ سن 62 نہیں ہے۔ بھارت اس سے پہلے بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن بعض دیگر دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں لداخ میں چین کے ساتھ جنگ لڑنا بھارت کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک سابق فوجی افسر کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے اس موسم میں چین سے ٹکر لینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بات چیت پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین اور تجزیہ نگار کہتے رہے ہیں کہ جس انداز سے چین نے LAC کے کئی علاقوں میں اپنی فوج کو فی الوقت تعینات کر رکھا ہے، اس سے بھارت کے وہ کئی علاقے جس پر اس کا دعویٰ رہا ہے
چین کے قبضے میں چلے گئے ہیں، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں اس تاثر کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ بھارت کی 1 انچ زمین بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے اس بیان کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے نیٹ ورک نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔